السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے مرد کے حوالے سے کہ مرد کا ہمارے سوسائٹی میں کردار، اس کے موضوع پر یہ اپنی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سلسلے میں اپنے اس معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر مرد کا کردار بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا کہ ایک عورت کے کردار کے حوالے سے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں عرض کیا۔ اس میں اگر کہا جائے کہ معاشرے کے اندر مرد جو ہے اس کا کردار ایک شوہر کی حیثیت سے، کیونکہ ابتدائی اینٹ جو ہے شوہر سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ باپ کا کردار ادا کرتا ہے اور باپ کے ساتھ بیٹا، بھائی اور مختلف سارے رشتے اس میں آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا اس مرد کے کردار کے اندر یہ سارے رشتے سم اپ ہو جاتے ہیں۔ مرد کا کردار معاشرے میں جو ہے وہ، اور عورت کا کردار، یہ بنیادی ستون، ہمارے ستون ہیں اور بنیادی سٹون ہے۔ اس میں مرد بحیثیت شوہر کے اپنی عملی زندگی میں جب قدم رکھتا ہے اور اس میں اس کے جیون ساتھی یعنی بیوی کے روپ میں اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اس میں مرد کو اپنی روایات، اس کی شخصیت کے اندر جس قدر اس کی گہری جڑیں ہوں گی، جتنی اس میں مضبوطی ہوگی، وہ ہمارے کلچر، ہمارے معاشرے، ہمارے گھر، ہماری سوسائٹی کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ جیسے میں نے عورت کے کردار کے حساب سے کہا، اس سے مراد یہ ہوا عورت اور مرد یہ مل کر سوسائٹی بناتے ہیں، معاشرہ بناتے ہیں۔ اس میں مرد کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں جب اپنے شوہر کے کردار میں جب آیا ہوں تو اس کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ ایک محافظ کے طور پر آیا ہے اپنے بیوی کے رشتے کی مناسبت سے۔ اس نے اپنی بیوی کو جو مقام دینا ہے وہ ایک سٹیچو یا شو پیس کے طور پر نہیں دینا، بلکہ اس میں اس کی غیرت، حمیت کا اظہار بیوی کے رشتے پر ریفلیکشن دے گا۔ اور مرد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی عزت کا رکھوالا ہے، اس کی عزت اس کی بیوی، اس کو سوسائٹی میں شو پیس کے طور پر نہ پیش کرے اور اس پر یہ پابندی عائد نہ کرے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، جس طرح میں کہوں گا تم نے وہ کرنا ہے، لباس کے حساب سے، پردے کے حساب سے، یا سوسائٹی کے اندر جو آپ لوگوں نے زندگی گزارنی ہے
وہ اپنی روایات کی امین ہونی چاہیے. اس میں ہمارے معاشرے کے اندر مرد نے عورت کو شو پیس کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس کے نتیجے آج کل کی سوسائٹی میں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ کو بخوبی اندازہ ہے. ہماری پرانی روایت اس کو اپنائیے، یعنی عورت کی محفل عورتوں میں اور مرد کی محفل مردوں میں، دوستیاں مردوں کی مردوں کے ساتھ، اور اس حوالے سے مرد جب بھی ملے اپنے دوستوں سے ملے. ضروری تو نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر ان کے بیوی بچوں کے بیچ میں آ کر شراکت کرے. جو پرانی روایت ہے شرم و حیا، پردہ، اس میں یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ آج کل ہم اس سے ہٹتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے معاشرے میں یہ ایک قدریں ہیں. جو قدرت نے آپ کو قانون یا نظام دیا ہے یا نظام زندگی دیا ہے معاشرت کے حساب سے، آپ اس کو اپنائیے اور مصنوعی انداز سے نہ جائیے، اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نمود و نمائش کی طرف لے جانے کی بجائے شرم و حیا کی طرف لے کر آئیے، اپنی اقتدار کی طرف لے کر آئیے، غیرت و حمیت کی طرف لے کر آئیے، اور اس روایت کی پاسبانی کیجیے. لیکن عام طور پر ہماری اشرافیہ کے اندر، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے، لیکن زیادہ تر اپنی معاشرت کو چھوڑ کر ایک مخلوط معاشرے کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ میری نظر میں کہوں غلط ہے. لیکن آپ کو خود آپ کی ججمنٹ ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے آپ کیا اپنی روایات کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، یا آپ الٹرا ماڈ بن کر روشن دماغ روشن خیال بن کر چلنا چاہتے ہیں. جب روشن دماغ روشن خیال کے حساب سے جب آپ چلیں گے تو گھر کے اندر اور گھر کے باہر آپ اپنے اس بیلنس یا متوازن جو ہمارا معاشرہ ہے وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے. آپ بڑے لبرل انداز سے کہ نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہر عورت ہر مرد کوئی اتنا بے غیرت تو نہیں ہے کہ مخلوط کے اندر. لیکن بات یہ ہے، اس پر جو ہمارے معاشرت کے اندر حدود رکھی گئی ہیں وہ ایسی نہیں رکھی گئی، اور اس کے پیچھے ایک پورا نظام حیات ہے، ہمارے دین کے اندر بھی بتایا گیا. اس لیے سر دست میں یہ چھوٹا سا کلپ دے رہا ہوں، لیکن آگے میں مرد کے کردار پر باتیں کروں گا. لیکن بات یہ ہے، گھر کے اندر جب شوہر اور بیوی کے رشتوں کے اندر مضبوطی، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت اور غیرت کی حفاظت، یعنی جس طرح مرد محافظ ہے تو عورت بھی اپنی عزت کے حوالے سے بھی، اگر وہ اپنی عزت کی رکھوالی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شوہر کی عزت کی رکھوالی ہے. یعنی دونوں، جیسے میں نے پچھلی اپنی مختلف ویڈیوز میں کہا ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کا شرم و حیا ہے. اس پر آپ بھی غور کیجیے اور مجھے فیڈ بیک دیجیے. اگر کوئی آپ کمنٹ دینا چاہتے ہیں ضرور دیجیے. اور آخر میں نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.